رسول اللہ کی لکھی ہوئی ایک تحریر مجھے دی اور کہا کہ بیٹا یہ جا کے عثمان کو دو اور کہو کہ اپنے گورنروں کو یہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر بھیجیں کہ وہ بیت المال میں جو تقسیم ہے وہ اس کے مطابق کریں. یہ حدیث بخاری میں ہے, یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے ناسبیوں کی لکھی ہوئی, یہ بخاری شریف ہے. کم از کم 2 طرق تو آئے ہیں اس کے بخاری میں. میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں یہ حدیث بھی ڈالی ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب میں. آپ مومن حنفیہ وہ تحریر لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تحریر ہے. اب سیدنا عثمان پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی حاجت نہیں ہے, اسے لے جاؤ. اب آج کوئی ہمیں بتائے کہ یہ حضور کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے, آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے, ہم تو اسے چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے. لیکن اس طرح کا ایٹیچیوڈ اس کے بعد انسان کو غصہ ہی آئے گا نا. اس لیے مومن حنفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ میرا باپ عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طرح واپس کیا. اچھا, اب سنیوں کو پتا ہے یہ سیدھی سیدھی حدیث جو ہے وہ ایک چارج شیٹ بن جائے گی, تو انہوں نے بریکٹ میں پتہ کیا لکھا ہے, حضرت عثمان کے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں, میرے پاس پہلے ہی موجود ہے. تو اندازہ کرو ایک کولوں وچ پایا ہوا ہے. تو اب اگر کسی کو بخاری شریف پڑھ کے بخار چڑھے تو وہ پھر اپنا بخار اسی طرح ہی نکالے گا نا. خیر وہ لیکن حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں نا, کہ مومن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تھا کہ میرے باپ کو چاہیے تھا عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کی. تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ فوٹو کاپی نہیں تھی, وہ ویسے ہی واپس کی تھی, ورنہ فوٹو کاپی ہو تو کس نے غصہ کھانا ہے. پتہ نہیں سعودی والے نے کوئی فوٹو کاپی مشین لوا کے دیتی اسی مسجد نبوی سے اردو. تو حضرت علی کو وہ کہتے ہیں جب میں نے آ کے بتایا کہ ابا جی یہ حضرت عثمان نے واپس کر دی ہے, تو حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا یہ تحریر جو ہے نا وہ اسی جگہ رکھ دو, اسی تاکچے میں جہاں سے تم نے اٹھائی ہے, یہاں پہ حدیث مکمل ہو جاتی بخاری کی. تو یعنی وہ اس وقت ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اس حوالے سے گریجولی. نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے. وہ کمال کی نصیحتیں ہیں, وہ پڑھنے والی ہیں. اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے, کیا عثمان تیرا سٹیٹس پہلے 2 خلفاء والا نہیں ہے, کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے, اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں. تو حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2 خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے, کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو. داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس, ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو. وہ کرتے بھی تھے. بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا, عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید بن عقبہ, اس نے شراب پی کے فجر کی 4 فرض پڑھا دیے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے بخاری کے اندر, اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چیپٹر میں, اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے. تو اس نے کہا اگر کم پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا, حالانکہ پہلے ہی انہیں 2 فالتو پڑھائی ہیں سب. پھر لوگوں کو شک پڑا تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک, ادھر کوئی سوچ سکتا ہے نمازی جناب جو تھے وہ آگے آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ سونگنا شروع کر دیا. ادھر کوئی گورنر کے قریب بھی کو لگ سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا. یہ تو آج حکمرانی کا کانسیپٹ ہے نا, ادھر تو خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا عوام کو, تو گورنر تو شاہی کوئی نہیں. تو جب وہ سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی, لوگوں کو پتہ چل گیا جناب کہ یہ تو شراب پی ہے. انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا اور کہا کہ
واپس جا مدینہ، حضرت عثمان کو خط بھجوا دیا کہ یہ اپنا تحفہ واپس قبول کریں جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا تھا. تو اور یہاں سے مینجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر ہٹا رہی ہے، خود ہی عدالت لگا کے، اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے. یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں یہ سٹارٹ تھا حضرت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا، جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. خیر جب وہاں پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا، تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا. دربار لگایا گیا، حضرت علی چیف جسٹس تھے. حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے. تو حضرت علی نے حسن ابن علی سے کہا کہ بیٹا اٹھو اور 40 کوڑے لگاؤ اسے. تو حضرت حسن نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے، یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان اس کا بینیفیشری ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو گورنری کے عہدے پہ لگایا ہوا ہے. باقی ظاہر ہے ان سے کوئی کھاتے پیتے تو نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ایک رشتہ داری تو وہ نبھا رہے تھے. تو اب کڑوی بھی یہی چکھے، کیونکہ اس زمانے میں قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا. بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائیاں تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سے تھیں، ان کا آپس کا جیلسی فیکٹر. تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو حضرت علی نے اس کا کوئی برا نہیں مانا. حضرت حسن وہاں سے چلے گئے، باپ کی بات نہیں مانی، آپ اندازہ کریں. اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں گے اس زمانے میں کتنا ان گورنروں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، جو بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی، بیٹا اس لیے کہ اس کی والدہ کے ساتھ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کی تھی، اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی حضرت علی کے زیر کفالت تھے. یہ 2 بیٹے تھے بڑے لاڈلے، محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر، جو والدہ کی طرف سے تھے. اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی حضرت علی نے، وہ داماد بھی بنے بعد میں. تو کہا عبداللہ اٹھ اور لگا کوڑے. جب 40 ہوئے تو انہوں نے کہا بس 40 ٹھیک ہیں. رسول اللہ 40 لگواتے تھے، حضرت ابو بکر بھی 40، حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے. ظاہر ہے جب آپ کی وظیفے لگ جائیں، دنیا کے مال کی ریل پیل ہو جائے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شراب پینا زیادہ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو حضرت ابو بکر کے دور کے. کوئی مالا آ گیا تھا، کام کرنے کو کوئی نہیں، تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا. تو حضرت عمر نے اس کی سزا تعزیراً حضرت علی کے مشورے سے بڑھا کے 80 کوڑے کر دی. وہ قرآن سے ڈیڈکٹ کی تھی کہ جو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے سورہ نور میں. تو حضرت علی نے کہا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر ہر بندے پہ تہمت ہی لگاتا ہے، اسے پتہ تو ہوتا ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے. تو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی. یہاں پہ بھی حضرت علی نے 80 کوڑے لگوا سکتے تھے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن کہا بس 40 بہت ہے، ٹھیک ہے، معافی کر دی. بالوں نے کہا نہیں 40 ہی ٹھیک ہے، مجھے دونوں پسند ہیں. اس سے آپ کو ذرا تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس زمانے کے اندر جو معاملات چل رہے تھے. تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے. تو اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے. ہاں، لیکن یہ جتنے ناصبی ہیں یا ناصبی نواز ہیں یا متاثرین ناصبیت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. وہ مولانا ساق صاحب کہتے ہیں پیچھے ٹرو، پیچھے، تو پچھو ٹرنا پڑے گا. تو وہ پیچھے آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہیں. اسی لیے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، اس میں اور بھی کافی ساری احادیث ہیں. اب میں اس پہ بولوں فی البدی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، چونکہ وہ سوال آپ نے پہلا ایسا رکھا ہے. آج چونکہ اسپیشل کوئی کوشچن بھی نہیں تھا تو میں نے کہا اسے اسپیشل بناؤں اور اس پہ میں تھوڑا بولوں کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اور یہ حضرت عثمان کی جو شفقت والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ صحابہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ ان کے اندر یہ
موجود ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجا نا کہ وہ مروان کو واپس بلا لیا. بالکل یہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے. مروان کا والد جو تھا حکم, یہ رسول اللہ کی نقلیں اتارا کرتا تھا. ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی کہ واپس آ جائے, تو حضرت ابوبکر نے کہا جو گرہ رسول اللہ نے لگائی ہے وہ میں نہیں کھول سکتا. تو حضرت عمر نے بھی نہیں واپس آنے دیا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ واپس لے آئے. بس وہ اس پہ ہی میں جملہ بولتا ہوں کہ اتھانا لائیاں ہوئی ہیں پھر دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. جو گرہ آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا, جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اپنی بیٹی بھی دے دی, اسے داماد بنا لیا. اپنی طرح سے تو نیکی کی کہ شاید یہ انسان کا بچہ بن جائے. اور یہ پورے اخلاص کے ساتھ سیدنا عثمان نے کیا, کوئی بدنیتی نہیں تھی. دیکھیں ایک بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے جس کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو, کسی ایک خاص موقع پہ جا کے وہ کچھ مس ہینڈلنگ کر دے. یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کو آپ نے اس کی پوری زندگی کے کریکٹر میں سمجھنا ہے, نہ کہ یہ کہ اس ایک مس ہینڈلنگ کی بنیاد پہ آپ اس کی اسلام کے لیے خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ رافضی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چند ڈیسیژنز کو لے کے ان کی پوری زندگی کو اس سے زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ہم پوری قربانیاں ان کی دیکھتے ہوئے یہاں پہ مس ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا. اور میں اس کو پرسنلی خود سمجھ سکتا ہوں, میرے اندر بھی یہ والا ایلیمنٹ ہے کہ میں ٹالریٹ بہت زیادہ کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر کسی کو ڈھیل دی ہے نا, این ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے اگر اس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں حق کا مادہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے, پھر میں ظاہر ہے کہ صرف نظر نہیں کرتا, پھر میں حضرت عمر کی طرح سخت ہو جاتا ہوں. لیکن پہلے حضرت عثمان والی نرمی میرے اندر موجود ہوتی ہے اپنے ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار اس کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب مجھے وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں, نہ عام بندوں کو اس کی ضرورت ہے, وہ ہمارے مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جب ونس مجھے کلیئر ہو جائے نا, کرسٹل کلیئر, پھر میں حضرت عثمان والا ایٹیچیوڈ نہیں کرتا. شروع میں رکھتا ہوں, بعد میں پھر حضرت عمر والا ایٹیچیوڈ. سیدھی سی بات ہے, پھر والی بات نہیں ہوگی. تو یہ مروان ہی پھر اسی نے مور لگائی تھی, آپ کو پتا ہے, محمد نبی بکر اور 300 ساتھیوں کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا تھا جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی. تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معزول اور محمد نبی بکر گورنر, اور مروان نے خاتمہ لکھا کہ جیسے ہی یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو, اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مور لگا کے بھیج دیا. وہ تو راستے میں جب وہ ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا تو محمد نبی بکر کی نظر پڑ گئی, وہ بڑے شارپ تھے, انہیں کہا کام پہ ہے ساڈے نال, منو نہ منو, اس کو پکڑا دو. خط نکل آیا, پھر وہ سارے واپس آ گئے. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا 40 دن تک, پانی تک بند کر دیا. تو وہ غصہ تو وہ صحیح نکال رہے تھے, لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کر دی وہ بہت ایکسٹریم تھی. اور دوسری طرف حضرت عثمان کی بھی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی تلوار کسی کو نہیں اٹھانے دی. ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس لیول تک چلا جائے گا. اور وہ جو گورنر تھا مصر کا, عبداللہ بن سعد ابی سرا, وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں, اور یہ وہی تھا جو کاتب وہی مرتد ہو گیا ہوا تھا. سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور حضور نے 4 بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا, انہیں قتل کر دینا ہے. یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے, ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی. ان میں سے ایک بندہ تھا, حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا. سنن نسائی میں, ابو داؤد میں, یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے سب کچھ. اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا, کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ اسے معاف کر دیں. اب یہ تو بنتا ہی نہیں تھا, جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے. اب حضور کو غصہ تو آیا, ناراضگی تو ہی, آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی, آپ چہرہ انور پھیر لیں. حضرت عثمان دوسری طرح سے, یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 دفعہ ریکویسٹ کی, آپ چہرہ پھیرتے رہے. 4تھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے.
وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا؟ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا؟ کاتب وحی تھا، کاتب وحی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ ایک کاتب وحی کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ پتا نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی قرآن ہوتا ہے. تو حضور کو اتنا غصہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مر گیا، زمین اسے قبول نہیں کرے گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو دفناتے تھے، زمین اٹھا کے پرے پھینکتی تھی. یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ شاید یہ رات کے وقت حضور کے ساتھی اسے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے بہت گہری قبر کھودی، پہرا دیا، پھر لاش صبح باہر پڑی ہوئی تھی. پھر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اس نے حضور کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ ہونا ضروری تھا کیونکہ قرآن کے اوپر ہی تو سارا ایک معاملہ چل رہا تھا. اگر قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت تو سٹیک پہ لگ جانی تھی. وہ بھی کاتب وحی تھا اور اس نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی. یہ لوگ کاتب وحی کو فضیلت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. دو کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا. ایک مرتد ہو کے مرا اور لاش اس کی باہر نکل آئی، اور دوسرے کو حضور نے کہا یہ غلاف کعبہ میں چھپا اسے قتل کر دینا، عبداللہ بن سعد ابی سرا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں چہرہ اقدس پھیر رہا ہوں تو اسے مار کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے نہ چھوڑتے. آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کے اخلاق اتنے بلند درجے کے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے. ٹھیک ہے، یعنی بڑے کلین سلیٹ لوگ ہوتے ہیں انبیاء. ان کے اندر مکاری، چلاکی، ہوشیاری، عقل مندی ہوتی ہے، لیکن یہ والی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سٹیٹس کا تقاضا ہے. بس وہی پھر آپ دیکھ لیں اسی کی وجہ سے پھر وہ پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا. لیکن بہرحال جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے، اس وقت بھی عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ زندہ تھا، لیکن یہ حضرت معاویہ کے ساتھ پھر نہیں ہوا. اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول کر لی، آخری زندگی اس کی بڑی اچھی گزری ہے. یہ اس کو پوری گیم سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارے کا سارا جال جو بنا گیا ہے نا یہ بنو امیہ نے حکومت کے لیے کیا، تو یہ پھر گمنامی میں پھر مرا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو باقی ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، ظاہر نبی الاسلام کی رسپیکٹ کی وجہ سے. تو اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور ہم نے وہ مقدمہ احادیث سے ثابت کیا. یہ سب کچھ احادیث کے اندر لکھا ہے. ابھی نئی خلافت و ملوکیت پرنٹ ہو کے آئی ہے، اس میں تخریج بھی ہوئی ہے. جہاں احادیث کے حوالے تھے وہ بھی انہوں نے لگائے ہیں، جہاں اہل سنت کی جو بڑی بڑی صحابہ پہ کتابیں ہیں نا، الاستیاب ابن عبد البر کی، ابن اثیر کی اسود الغابہ، اس کی شرح ابن حجر کی الاصابہ، وہ سارے ریفرنسز لگائے ہیں. تاریخ طبری کے، ابن کثیر کے، بخاری مسلم، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں جو چیزیں موجود تھیں وہ بھی وہ پوری نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے، بڑی اچھی. تو بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے سٹیپ وائز ان سارے ایشوز کو اس میں نقل کیا کہ کس طریقے سے یہ ڈاؤن فال چلتا گیا. اور اس کا ذکر اگلی الہامی کتابوں میں موجود تھا. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر بقیہ سوالات لیتے ہیں. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک پادری کے پاس بھیجا اپنے خادم کو اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس پادری کو جب بلا کے لائے وہ، تو حضرت عمر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک آہنی دیوار ہیں آپ، لوہے کی طرح. وہی جو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب تک یہ دروازہ ہے نا فتنے نہیں شروع ہوں گے. تو یعنی وہ جیسا یہ کہتے ہیں نا بزرگان سامنے ہے سب کچھ، تو وہ حضرت عمر وہ بزرگ تھے جنہوں نے روحانی طور پہ نہیں
اپنی مینیجریل سکلز کی وجہ سے فتنوں کو دبایا ہوا تھا. ٹالرنس تو زیرو تھی نا جناب, بالکل. تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ بڑا نیک خلیفہ ہوگا سوائے ایک چیز کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا, یعنی یہ اس کے اندر ایک کمزوری ہوگی. حضرت عمر کی زبان سے فی البدی یہ الفاظ نکل گئے, خدا عثمان پر رحم کرے. ہمارے عثمان بھائی بھی جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو میں کہتا ہوں خدا عثمان پہ رحم کرے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا علم غیب تھا. وہ علم غیب نہیں تھا, ان کے دماغ میں ایک پلان تھا کہ میں 6 بندوں کو کمیٹی کی شکل میں رکھوں گا. ان میں حضرت عثمان بھی تھے, ظاہر ہے, بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں تو نام ہے علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. وہ عشرۃ مبشرۃ میں سے یہ 6 بندے بچے ہوئے تھے. ایک 7ویں بھی تھے سعید ابن زید, چونکہ وہ بہنوئی تھے اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ رشتہ داری ہے تو اس کو تو میں نکالوں گا. ورنہ آپ نے کرائٹیریا یہ بنایا کہ ان سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے. یہ وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی, ان میں سے وہ 6 اس وقت زندہ تھے, 7ویں زندہ تھے لیکن وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا, ایک مرغے نے انہیں خواب میں ٹھونگ ماری ہے آخری حج کے موقع پہ. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو پھر انہوں نے خطبہ دیا, انہوں نے کہا کہ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں نا تو تم نے 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں چننا. مسلم میں وہ 6 بندوں کے نام نہیں تھے, بخاری میں وہ 6 آ گئے. یعنی وہ شروع سے حضرت عمر کے دماغ میں پلان تھا. بخاری میں تو ہے کہ زخم لگا اور جب ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں بچیں گے تب 6 بندوں کے نام لیے. لیکن مسلم میں تو آپ بالکل ٹھیک تھے, حج کے موقع پہ بھی آپ نے جب خواب دیکھا تو اس وقت بھی کہا کہ 6 بندے, اور صحابہ کو پتا تھا وہ کن 6 بندوں کا کہہ رہے ہیں. تو وہ حضرت عمر کے پلان میں تھے 6 بندے. تو اس پورے پلان میں دیکھیں اگر ایک پادری آ کے کہتا ہے تو انہیں پتا تھا ان 6 میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے اندر یہ کمزوری ہے. اور پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے عبداللہ بن سعد ابی سرا کو بھی لا کے معافی دلوائی حضور سے, اور دوسرا مروان بن حکم اور اس کے والد کے لیے بھی سفارشیں کرتے رہے پوری زندگی, حضور سے بھی, حضرت ابو بکر سے بھی, عمر سے بھی. پوری نہیں ہوئی لیکن کرتے تو رہے نا. اس کی وجہ سے وہ ٹریک ریکارڈ تھا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ کوئی علم غیب نہیں تھا, اسیسمنٹ تھی. پھر کہا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا, تو ان کا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ تو لوہے کا میل ہے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے کہا بدبودار یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ان کا حضرت خلیفہ بڑا نیک ہوگا لیکن مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر آ چکی ہوں گی, اس کا پورا دور خلافت جنگوں میں گزرے گا. اور وہ دیکھ لیں حضرت علی کا دور خلافت, جنگ جمل, صفین, نہروان, یہ اگلی کتابوں میں بھی چیزیں موجود تھیں, اور بھی کافی ساری چیزیں, لیکن وہ پھر سینسر میں کر دیتا ہوں. بس اتنی بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو اوورال ایک سینیریو کلیئر ہو جائے. لیکن ہم نہ رافضیوں کی طرح نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسا تان کریں جو اوورال ان کے کریکٹر کو میلائن کرے. انسانی کمزوری ہے, کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہوتی ہے, لیکن وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوتا. اور نہ ہم ناسویوں کی طرح کہ ہم حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو چھپائیں. حضرت عثمان یا عمر بن عبد العزیز یہ بنو امیہ میں ویسے ہی ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ, اس اعتبار سے کہ اس خاندان میں ہوتے ہوئے بھی یہ بڑے اولوالعزم لوگ ہیں جن کی اسلام کے لیے خدمات ہیں. اور ان کی خدمات کی وجہ سے جن باقی لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا یا خلافت کو نقصان پہنچایا وہ اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. یہ 2 ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں. باقی میری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں, اور ریٹن میں بھی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں 200 احادیث ان تمام ٹاپکس پہ
سیدنا عمر کی شہادت سے لے کے کربلا تک وہ جمع کیے ہیں. وہ ہر ایک بھائی کو ریسرچ پیپر اور بقیہ کے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکیج ہم فری دیتے ہیں لیکچر کے اینڈ کے اوپر. اور پوری دنیا سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں، لیکن ایڈریس پاکستان کا دینا ہوگا. تو ہم فری بھجواتے ہیں. صرف TCS کا 500 کا خرچہ آتا ہے ہمارا، باقی ہم دیتے فری ہیں. وہ آپ منگوا سکتے ہیں 032159000162. صبح 9 سے شام 5 بجے تک یہ فون کھلا ہوتا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، تو وہ آپ کو ریسرچ پیپرز فری بھجوا دیں گے. تو وہ آپ پڑھیں اور PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے. اور یہ تو ماشاءاللہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے اللہ کے فضل سے، فارسی کے اندر بھی ہے. تو جس زبان میں کو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. اس میں نے پوری ترتیب کے ساتھ، اور ایک حدیث بھی کوئی ایسی نہیں ہے جسے کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف سمجھتے ہیں، کچھ کو شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں اور البانی صاحب ضعیف سمجھتے ہیں، کچھ احادیث کو امام ذہبی صحیح سمجھتے ہیں، کوئی اور ضعیف کہہ دیتا ہے، کچھ کو امام حاکم صحیح سمجھتے ہیں، امام ذہبی ضعیف سمجھتے ہیں. لیکن تحقیق میں نے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں محدث کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. پرانے محدثین کی بھی تحقیق لگائی ہوئی ہے، امام ترمذی کی، امام حاکم کی، امام ذہبی کی. اور اس زمانے میں بھی جو بڑے بڑے 3 محدثین گزرے ہیں، تینوں ہی فوت ہو چکے ہیں، شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی اور شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین. اور دور حاضر میں سلیم اسد صاحب ہیں، ہمارے جیلم شہر میں اہل حدیث کے بہت بڑے محقق. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، ان کی بھی تحقیق میں نے لگائی ہوئی ہے. تو جو بڑے بڑے، چونکہ وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، انہی کے اصول کے مطابق وہ تحقیق کرتے ہیں. ان کے اصول کیا ہیں؟ وہ محدثین کے اصول ہیں. تو بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات میں نے ایک جگہ ریسرچ پیپر میں جمع کیے ہوئے ہیں. اور آج دیکھیں میں نے پوری گفتگو غامدی اور طارق جمیل سٹائل میں کی ہے، تاکہ کوئی یہ گھلا نہ کرے کہ انجینئر صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں میں نے یہ سارے ٹاپک آپ کو آرام سے بھی سمجھا دیے ہیں. جنہوں نے سمجھنے ہوں گے وہ اس سے بھی سمجھ لیں گے، جنہوں نے نہیں سمجھنے وہ اس سے بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لہجہ سخت ہے یا نرم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بات کے اندر وزن ہے یا نہیں، اس کے اوپر ایمفسائز ہونا چاہیے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. میں بھی کاروبار کرتا ہوں. اچھا یہ کیوں لکھا آپ نے؟ یہ تو اس طرح جس طرح میں بھی کاروبار کرتا ہوں، میں تو نہیں کرتا بھائی. آپ لکھیں میں کاروبار کرتا ہوں اور میرے والد بھی کاروبار کرتے ہیں. ہم نے مل کر آدھے پیسے 50% ڈال کر گاڑی لی ہے، تو اس گاڑی میں میرے باقی بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے بھائی یہ ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ مجھ سے نہ پوچھا کریں، یہ اپنے ابا جی سے پوچھا کریں. ہاں میں نے تو نہیں ڈیسیژن کرا، یہ ابا جی کا کام ہے کہ وہ بہن بھائیوں کو بٹھا کے کہیں کہ بھئی اس کی اتنی کنٹریبیوشن ہے، اس کا مالک یہ ہے، اور میری اتنی کنٹریبیوشن ہے، اس کا مالک میں ہوں. اگر ابے کنے بن کے بیٹھے رہیں تو ان کے ابوں کے مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو باقی اولاد ہے وہ تو ٹھیک اس گاڑی کو نوچے گی نا، وہ تو کہے گی ہمارے باپ کی گاڑی ہے، کیونکہ نام پہ تو ان کے ہوئی ہوگی. تو آپ کے ابے غلط کام کر کے جائیں تو مجھ سے مسئلے نہ پوچھا کریں، یہ اپنے ابوں کو کہیں کہ اپنی زندگی میں کلیئر کریں. اور اگر وہ نہیں کلیئر کر رہے پھر ٹینٹ تک کھیڑو، پھر وہی ہونا ہے جو ہونا ہے، اور وہ قانوناً ٹھیک ہو رہا ہوگا کہ اگر آپ کے بہن بھائی آپ سے وہ لیں. اس طرح لوگ کہتے ہیں جی ہم باہر تھے، جی پیسہ بھیجا، ابا جی نے مکان بنایا، پیسہ میرا لگا تھا، پلاٹ ابا جی کا تھا. بھائی ابا جی تو یہی سمجھتے رہنا ہے کہ بیٹا مجھے بھیج رہا ہے، تو وہ جیسے یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ پھر مالک ابا جی ہیں. تو اب ابا جی کے مرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا پیسہ لگا ہے مکان پہ تو مجھے ملے گا مکان، نہ، وہ سارا ابے کا ہی ہے. اب یہ جو رونا پیٹنا ہے نا وہ ابے کی زندگی میں کر لیں، بعد میں نہیں. اور زندگی میں آپ کی جرت نہیں ہے، بعد میں پرچیاں ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں. بس ٹھیک ہے، بھگتو جو کچھ ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ لاجیکلی تو بات درست ہے، اور وہ بات بھی تو ٹھیک ہے نا.
ترمذی میں، ابن ماجہ میں کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو جب سے ابوں کو یہ حدیث پتہ چلی ہے وہ تو ہنسی خوشی چیزیں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس ہمارا ہے. تو جب باپ کا مال ہو گیا ایک دفعہ, تو باپ کے مرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مکان میں میرے اتنے لاکھ لگے تھے اور ابے نے اتنے لگائے تھے, اتنے مجھے سائڈ تھے کو. نہ ان جاؤ. کیا زکوٰۃ سال ختم ہونے کے بعد دینی ضروری ہے یا سال ختم ہونے سے ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا تعلق کوئی نمازوں والا نہیں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. زکوٰۃ آپ ایڈوانس بھی نکال سکتے ہیں, اس کے اوپر اجماع ہے. اگر پچھلے سال 4 رمضان کو زکوٰۃ دینی, اس سال 4 رمضان کو دینی یا 5 کو دیں, اور بھائی رمضان میں دیں, ربیع الاول میں دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. بس سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہے اور وہ سال لیونر ایئرز میں سے ہونا چاہیے, کیونکہ 36 سال کے بعد 10 دن کا فرق کر کے ایک سال فالتو بن جاتا ہے. سولر کا دن 365 کا ہوتا ہے اور لیونر 355 کا, اس لیے کہا جاتا ہے. ورنہ آپ جنوری رکھ لیں, بے شک دسمبر رکھ لیں, لیکن 36 سالوں میں ایک سال کا فرق چونکہ پڑ جاتا ہے, اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اسلامی مہینے رکھیں, اور اس میں بھی پریفریبل رمضان, اس لیے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے, پھر حساب کرنا بھی آسان ہے. ادروائز ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ آج ضرورت مند ہے, اب تو بائی چانس آج رمضان ہی ہے, ربیع الاول میں ضرورت مند ہے اور آپ رمضان تک 6-7 مہینے اس کا انتظار کریں گے. نہیں, آپ دے دیں اسے زکوٰۃ, جب اس کی ضرورت ہے اس کو آپ دیں. ایڈوانس بے شک نکال لیں, اپنے پاس نوٹ کر لیں. تو رمضان کا حساب اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ذرا وہ رکھنا آسان ہے. تو سال میں آپ ایک دفعہ دیں, وہ آپ کی مرضی ہے, جب مرضی دیں. حساب بار رمضان میں کیا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ رمضان کے آتے ہی انسان کئی اور چیزیں اپنی مینج کر رہا ہوتا ہے نا. تو ہم تو پورا سال ہی زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ قسطوں میں ہی دینی پڑتی ہے نا. یکمشت سال کے بعد آپ کو نکالنی پڑ جائے تو بڑا مشکل ہے, لیکن اگر ہر مہینے آپ نکالتے جائیں تنخواہ کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ نکال سکتے ہیں. سپوز ایک بندے کی 1 لاکھ تنخواہ ہے, وہ سال کے بعد 1 لاکھ کیسے نکالے گا؟ اس کی بجائے وہ 1 لاکھ اگر اس کی زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ اس کو 12 مہینوں میں 8-9 ہزار کر کے ڈیوائڈ کرے تو آسانی سے دے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروع کی 40 سالہ زندگی میں ایسے کون سے معاملات تھے جس نے ان کے اصحاب کو اتنی مشکلیں برداشت کرنے کے قابل بنا دیا؟ اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے مشکل زندگی ضرور گزاری ہے, لیکن اتنی بھی مشکل نہیں تھی. آپ ظاہر ہے کہ آپ کے جو دادا تھے وہ مکے کے سردار تھے, کوئی عام انسان تو نہیں تھے آپ. یہ ضرور ہے, بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قریش کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں, اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نے یہ کام نہ لیا ہو. اور بیسیکلی وہ انبیاء کی ٹریننگ ہوتی تھی, اس وجہ سے نہیں کہ ان کا کھانا پینا اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. مکے کے سردار کے گھر اولاد ہوئی ہے, اور وہ اولاد بھی ایسی ہے کہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہے, تو وہ بڑے لاڈلے تھے. ابھی ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے محمد کے نام سے, وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ دادا نے کیسا پیار کیا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو وہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امت بھی بھیڑ بکریوں کی مانند ہے, شرارتی بھیڑیں بھی ہوں گی, شریف بھی ہوں گی, وہ ریوڑ سے علیحدہ ہو جائیں گی, انہیں کس طرح آپ نے ریوڑ کے اندر لے کے آنا ہے. تو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی انبیاء کو. بخاری میں الفاظ ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ بکریاں نہ پالی ہوں. اس سے کوئی بھیڑ بکریوں کی فضیلت یا پالنے کی فضیلت نہیں ثابت ہوتی ہے, اور نہ اس سے کوئی نبی علیہ السلام کی کوئی غربت ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اتنی غربت تھی کہ آپ کو بھیڑ بکریاں لوگوں کی چرانی پڑ گئیں, بلکہ یہ ایک پریکٹس کے ساتھ تھا. پلس نبی علیہ السلام کی آلموسٹ 25 سال کی عمر میں جب شادی ہو گئی ہے تو مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ شادی تھی, سیدہ خدیجہ کے ساتھ. تو آپ اعلان نبوت کے بعد تو ضرور فقر کی زندگی میں گئے, اس سے پہلے تو آپ کا سٹینڈرڈ بہت بہترین تھا اپنے زمانے کے اعتبار سے. باقی یہ نبی علیہ السلام کے اعصاب کا مضبوط ہونا تو یہ گریجولی ہوا ہے. سورہ ہود میں آیا کہ ہم انبیاء کے واقعات آپ کے ساتھ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. جب نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے,
سوائے چند لوگوں کے لوگ ایمان نہیں لے کے آئے. تو نبی علیہ السلام کو اپنے اعلان نبوت کے 13 سال تو کچھ بھی نہیں نظر آتے ہوں گے اس کے مقابلے پہ. ایک بندہ 950 سال تک تکلیف کاٹے اور 78 بندے مسلمان ہو, دوسرا بندہ 13 سال محنت کرے اور صرف 125 مسلمان ہو, تو وہ پھر بھی اس کو تسلی آئے کہ یار 125 نے تو ایمان قبول کیا, نوح علیہ السلام تو 950 سال تک 78 بندے بھی نہیں ایمان لے کے آئے. تو حضور کا دل اس سے مضبوط ہی ہوتا تھا نا انبیاء کے واقعات سے. تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعصاب کو مضبوط کیا. یہ ایک غیبی تائید تھی, گریجولی آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے. باقی نبی علیہ السلام سخت دل کوئی نہیں تھے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اعصاب ضرور مضبوط تھے لیکن آپ انتہائی رقیق القلب تھے. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کے آنسو نکل آتے تھے اور وہ آپ کو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ کو اگر کسی بات سے ناگواری ہوتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا. یعنی نبی علیہ السلام اتنی کلین سلیٹ تھے کہ آپ اپنے چہرے کے ایکسپریشن بھی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں نا, جو دنیا میں مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں نا, جنہیں ہم سمجھتے ہیں مضبوط اعصاب کا, وہ بڑے کننگ اور بڑے مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. انہیں غصہ بھی آیا ہونا تو وہ اندر ہی پی جاتے ہیں, بعد میں چھرا گھونپتے ہیں اگلے بندے کے پیٹ میں یا پیٹھ میں. جب موقع ملتا ہے بدلہ اتارتے ہیں. اس ٹائم تو لگتا ہے یار یہ بالکل اس طرح ہے. اور اس کا تجربہ اکثر ان باسز کی شکل میں ملازمین کو ہوتا ہے جو منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے سے کچھ اور ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ تو بڑا اچھا بندہ ہے. اس طرح مولوی بھی آپ دیکھ لیں, اچھے طریقے سے ملیں گے, پیچھے اگر انہیں پتہ چل جائے رفع الیدین شروع کیا ہوا ہے تو پوری مسجد کے ساتھ الگ الگ آپ کی وہ برائی بیان کریں گے. سامنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے, رکھ رکھاؤ. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے یا بری. یعنی آپ اپنے ایکسپریشنز پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے تھے. اور یہ کلین سلیٹ بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ جو دل میں ہے وہ اس کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اندر باہر سے کچھ اور ہے, نہیں. دیکھیں بخاری میں حضرت واشی کو ڈائریکٹ حضور نے کہا کہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی, مجھے چچا یاد آتا ہے. اب یہ کلیئر کٹ حضور نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا. کوئی رکھ رکھاؤ کے نہیں. قرآن میں بھی ہے, نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ فرمائے سورہ صاد کے اینڈ پہ, وما انا من المتکلفین, تم فرما دو اے نبی کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں, اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. کتنی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے بخاری مسلم میں کہ 3 دفعہ دستک دو, جواب ملے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جاؤ, برا بھی نہیں ماننا. جواب دینے کا بھی کوئی پابند نہیں ہے اندر سے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمارے تو 3 اس وقت پورے ہوتے ہیں جب تک 3 دفعہ وہ جواب نہ دے. ہاں کہتے ہیں ہو سکتا ہے سنیا نہ ہوئے, تو وہ گھنٹی بجاتے رہتے ہیں. وہ 100 دفعہ گھنٹی بجا کے ان کا پہلا ہوتا ہے جب وہ آ کے پھر گالیاں نکالتا ہے باہر. جواب دینے کا بھی کوئی پابند نہیں ہے اندر سے کہ میں نے ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے, یا گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے اور میں الحمدللہ سنت پہ عمل کرتا ہوں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. CCTV کیمرے لائے ہوئے نے میں, جنہوں نہیں ملنا ماردہ رہے پہلا. ہاں یہ بھی نہیں دسنا کہ نہیں ملنا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا قریبی بندہ آ گیا جسے بتانا ضروری ہے تو اسے بتانا ہے کہ ہے گھر پہ ہے لیکن نہیں ملنا, اور کوئی برا نہیں منانے کی ضرورت. یہ رائٹ ہے. ادھر بیٹھے ہوئے نا, لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے نا, آئے ملے. میرے گھر جانے کا کیا تک بنتا ہے کسی کا, جب اتنے سیکیورٹی ایشوز بھی لگے ہوئے ہوں کسی کے ساتھ. تو ادھر اس لیے بیٹھے ہوئے نا بھائی. اور کون ملتا ہے مجھے بتائیں, کوئی طارق جمیل صاحب کو مل کے بتائے, ڈاکٹر ذاکر نائک کو مل کے بتائے, ٹھیک ہے. ان کی دعوت کا تو والیوم اس لیول کا ہی نہیں ہے جتنا ہمارا ہے, گراس روٹ لیول کے اوپر ہے. باقیوں کی تو سطحی دعوت ہے, کسی کی صرف کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر ہے, کسی کی اخلاقیات کے اوپر ہے. میں تو ایک مولوی, ایک مسیتی, ایک فرقے دی منجی ٹھوکی ہوئی ہے. تسی سوچ سکتے ہو دنیا دا اس ٹائم سب تو بڑا فتنہ جڑا ہے عربی اللہ وہ میں ہی ہاں. تو اس صورتحال میں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی میرے گھر پہ آ جائے. اور میں ویسے اکثر گھر پہ ہوتا بھی نہیں ہوں, میری 3-4 جگہیں ہیں مختلف جن پہ میں ہوتا ہوں. تو اس لیے نبی اسلام کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی زیادہ ڈسکس بھی نہیں کیا, سوائے ایک چیز کے سورہ یونس میں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم نے پہلے مجھ سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو اتنی حکمت کی باتیں میں اب کر رہا ہوں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھ پہ اچانک یہ کتاب نازل ہوئی ہے.
اگر میں پہلے کوئی کسی شاعر کا شاگرد ہوتا, کسی فلاسفر کے پاس میں جاتا ہوتا, تو آپ لوگ میرے بارے میں سوچتے بھی کہ یار یہ شروع سے بڑی سیانی باتیں کرتا تھا, تو یقیناً یہ جو ہے نا وہ اس قسم کا کلام لکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں نے عمر کا ایک حصہ تم میں گزارا ہے, کیا تم نے مجھ سے کوئی ایسی پہلے بات دیکھی ہے؟ پھر یہاں تک اس میں ساتھ آیا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہیں اس پر مطلع بھی نہ کرتا, اور میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف آتی ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ہاں وہ بالکل کلیئر کٹ بات کی گئی ہے. اس دعوت کے کام میں شخصیت پرستی سے عوام کو بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ہی تو سب کچھ کر رہا ہوں جی, ہمیں تو کوئی نہیں بابا مانتا. تو ہم نے تو سب کچھ کیا ہے, وہ سب کچھ کیا ہے جو کرنا چاہیے. جب بھی کوئی عالم دین فیمس ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی محبت میں ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں, اور ان علماء کو مرنے کے بعد ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے نا, وہ بت بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنی کتابیں آپ کو لکھ کے دے کے جاتے ہیں نا, المہند اور اسام الارمین. میں نے تو کوئی کتاب نہیں آپ کو لکھ کے دی ہے. میرا تو کوئی بھی لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے تو سائڈ پہ بخاری مسلم اور نیچے آیات ڈسپلے ہوتی ہیں. تو آپ نے ٹکر مارنی ہے تو جا کے امام بخاری امام مسلم کو اور قرآن پاک کے ساتھ ٹکر لیں, اس شخص کے ساتھ ٹکر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے. میں تو بیچ میں سے نکلا ہوں, میں تو ڈاکیا ہوں, میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں اس معاملے میں. اللہ کی طرف سے جو وحی نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور آپ نے ختم نبوت کی برکت سے وہ کام امت کو شفٹ کیا, ہم وہ تعلیمات بولی بالی امت تک پہنچا رہے ہیں. باقی علماء اس لیے کلٹ بنتے ہیں, وہ فرقے بناتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں, چندہ بوک بناتے ہیں, اور کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہوگی, فلاں کے پیچھے نہیں ہوگی, فلاں نہیں ہمارے پیچھے ہوگی باقیوں کے پیچھے نہیں ہوگی, اور جنت میں ایک فرقہ جائے گا وہ یہ والا ہوگا, باقی سارے جہنمی ہیں. تو ہم میں تو کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں انجینئر نے ایک نیو فرقہ بنا لیا, یہ لکھیں تو تب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پچھلے دنوں بھی میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اقامت دین, اس میں میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں بھائی, اور وقتاً فوقتاً یہ باتیں کرتا رہتا ہوں. تو شخصیت پرستی تو وہاں آتی ہے جہاں شخصیت کی تعلیمات ہو. ہمارے اسٹوڈنٹس آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ علی بھائی نے یہ کہا ہے, یہ وہ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی اور بعد میں بھی کہ علی بھائی کا اس بارے میں موقف ہے, فلاں ویڈیو میں انہوں نے حدیث دکھائی ہوئی ہے. آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ احمد بریلوی کا یہ موقف ہے, فلاں جگہ اس نے حدیث دکھائی ہوئی ہے. اشرف تھانوی کا یہ موقف ہے, فلاں جگہ اس نے آیت کوٹ کی ہوئی ہے اور وہ آیت ویسے ہی ہے. آپ لوگ نہیں یہ کر سکتے. اور جو آپ لوگوں کے بزرگ کر کے گئے ہیں 2 نمبریاں, میں نے وہ بھی بتا دی ہوئی ہیں کہ یہ اس آیت کا اس حدیث کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. آدھے ٹکڑے اٹھا کے آپ کو بتائے ہوئے ہیں, وہ میں نے سارا ان کو ننگا کر دیا. اس ذہن میں رکھیے گا, ہمارے اسٹوڈنٹس یہ کان کھول کے بات سن لیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت صرف اتنی نہیں ہے کہ اس کا قد کاٹ سارے فرقوں سے بڑا ہو گیا دعوت کے حوالے سے, بلکہ یہ ہے کہ اس نے باقیوں کی کریڈیبلٹی بھی ختم کر دی ہے. اب باقی آیت بھی بیان کریں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں آیت. یہ ہے کامیابی ہماری کہ انہیں ننگا کر دیا ہے کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اسٹوڈنٹس پیدا کریں تاکہ وہ آگے کام لے کے چلیں. سرکار آگے تو جو کام انہوں نے لے کے چلنا ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں خود ہی اللہ نے مجھ سے کروا دیا. وہ کام کیا لے کے چلنا ہے کہ آپ نے امت کو ٹرانسفارم کرنا ہے کہ وہ بابوں سے ٹوٹ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑے. تو پوری امت جڑ گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں, ہاں وہ کہہ رہے ہیں بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے, تو بس ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس کے آگے اور کیا کرنا ہے؟ اس کے آگے آپ بتائیں نا کہ یہ ہونا چاہیے, وہ تو پہلے ہی ہو گیا. نہ آپ کے بچوں کو اسکول جانا پڑا, نہ کسی مدرسے میں داخلہ لینا پڑا. آپ کی چٹی داڑھی والے ابوں کو جو پوری زندگی سمجھ نہ آئی, بابوں کے پاس علماء کے پاس بیٹھ کے آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹینیجر بچوں کو وہ بات سمجھ بھی آ گئی, بلکہ انہوں نے نت ڈالی ہوئی ہے بڑے بابوں کو. اس سے بڑی اور کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ اس سے اگلا ورژن کوئی ہے تو بتائیں, وہ میں کر دیتا ہوں. آخری ورژن یہی ہوتا ہے نا کہ ٹرانسفارم ہو جائے پورے کا پورا معاملہ. مدارس کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ ٹرانسفارم کرنے کے لیے, کہ ایسے بندے تیار کیے جائیں جو آگے وہ فکر لے کے چلیں.
ہم فکر کیا فکر لے کے چلنی ہے، اگلوں کی فکر پہلے ہی بدلی جا چکی ہے. تو فکر لے کے چلنے والے لوگ نہیں، آپ فکر بدلنے والے لوگ ہیں. نہ یقین ہے تو میمز دیکھ لیں کس طرح مذاق، اور یہ مذاق جینون ہے، یہ سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام فجر سے لے کے اشراق کے وقت تک مجلس کرتے تھے روزانہ، اور اس میں ہم اپنے زمانے جاہلیت کے جو واقعات تھے، جو اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز تھیں، شرکی ایکٹیویٹیز تھیں، ان کو یاد کر کر کے ایک دوسرے کو واقعات اپنے سناتے تھے کہ اسی تینج کرتے ہوں دیسا، اور پھر خود اپنے ان اعمال کے اوپر ہنستے تھے کہ ہم کتنے جاہل تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اور نبی علیہ السلام بھی ہمارے واقعات کے اوپر مسکرا دیتے تھے. ظاہر جب حضور بھی کوئی بات سن رہے ہیں کہ یار یہ اتنے گئے گزرے تھے، ٹھیک ہے، کہ جب بجلی چمکے تو وہ بابا فرید کو یاد کریں کہ اس نے لوٹے میں بجلی بند کر دی تھی. سرکار بابا تو ہے جنہیں سارے بابے لوٹے بند کرتے ہیں. ہاں او بابا سب تو بڑا بابا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے بابے تو کاش سارے ہوتے کہ جو لوگوں کو قرآن بخاری مسلم سے جوڑتے، ٹھیک ہے. تو ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ وہابی افکار سے ابھی تک جان نہیں چھڑا سکے. کوئی بات تو انہوں نے کی نہیں ہے، کوئی بات ہوتی تو میں جواب دے دیتا. یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس بات کو جواب دیں. وہ بات کریں نا کہ فلاں فکر ایسی ہے، قرآن حدیث میں یوں لکھا ہوا ہے، اور انجینئر صاحب اس فکر پہ چل رہے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کے. بونگی کا جواب تو نہیں دیا جاتا. میں دے تو سکتا ہوں، لیکن میری زندگی اس سے قیمتی ہے کہ میں 1 گھنٹہ اس کے اوپر ضائع کروں. جب کوئی بات سامنے آئے گی نا، ٹھیک ہے، حدیث ثقلین ہم سے زیادہ کس نے بیان کی ہے؟ اتنی تو شیعہ نے نہیں کبھی بیان کی جتنے ہم نے کی ہے. ہمیں کوئی بتائے گا کہ حدیث ثقلین پہ بولے یا رفع الیدین پہ بولے، ٹھیک ہے، تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے. جب کوئی بلی تھیلے سے باہر آئے گی نا، پھر دیکھیں اس کے اوپر ہم پھر کیا کرتے ہیں. ابھی تو کچھ بھی باہر نہیں آیا انشاءاللہ تعالی. ابھی جتنا آیا نا کہ شیم آن یو، یہ کافی ہے. میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اس بارے میں گائیڈ کریں، کہاں سے معاملات شروع کروں. معاملات آپ مجلس 50 اور مجلس 100 دیکھ کے اس کے مطابق شروع کریں. مجلس 50 میرا انٹرویو ہے جس میں نے بتایا کہ آپ نے دعوت کے کام کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے، اور دعوت میں کون کون سی ہرڈلز آئیں گی، کس حکمت سے آپ نے چلنا ہے، کس فرقے کے فالوور کو کس طریقے سے بات پہنچانی ہے. وہ پوری گدڑ سنگیاں میں نے 4 گھنٹے میں جو میں نے اپنی تجربات سے حاصل کی تھی، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہی کہ میں اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آتا. مجلس 50 ہے جس میں آپ کو طریقہ پتہ چلے گا، اور مجلس 100 میں آپ کو سلیبس مل جائے گا کہ بتانا کیا ہے لوگوں کو، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. اور 50 کے قریب میں نے مثالیں اسٹیبلش جو اسلام کے اندر عقائد و نظریات کی خرابیاں ورسز قرآن و حدیث وہ بیان کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھیں. غدیر خم والی حدیث کے بعد کیا خلافت مولا علی علیہ السلام کا حق نہیں تھا؟ بے شک ثقیفہ بنی ساعدہ کے وقت حالات مشکل تھے، تو جب حالات ٹھیک ہو گئے تو خلافت مولا علی کو دے دی نہیں دینی چاہیے تھی. جی بالکل، مولا علی اگر مانگتے تو دے دینی چاہیے تھی. چونکہ مولا علی نے نہیں مانگی تو آپ 1400 سال بعد کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ویسے ہی ختم ہو گیا. آپ بینرز ایڈ کے حق میں، جبکہ میں نے کافی بار آپ کی ویڈیوز میں بے پردہ عورتوں کو بھی دیکھا ہے. اگر کبھی کوئی ایسی آ جاتی ہے تو وہ آپ کاٹ دیا کریں جی، اس سے زیادہ اوائڈ نہیں ہو سکتا، یہ آخری درجہ تھا. اور وہ بینر بھی اگر وہ سائڈ پہ کوئی بینر کھل جائے تو نیچے والا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں تو عموماً صرف ورڈکٹ ہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی آ جائے تو آپ فوراً کاٹ دیں. اس کو آپ کو 1 سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور اس آخری درجے کی مونیٹائزیشن ہمیں اس لیے ضروری ہے اپنے چینل کی سروائیول کے لیے. ادروائز چینل جو ہے نا وہ سیف نہیں رہتا. آپ جب ان کے یوٹیوب کے پارٹنر بن جاتے ہیں، پھر آپ کو اگر کاپی رائٹس کے حوالے سے بھی کوئی ایشو ہو تو وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے، اور پلس چینل کی پروموشن بھی ہوتی ہے. تو آخری درجے تک جو اوائڈ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اس سے نچلے درجہ نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویڈیو ایڈز آن کر دیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص سموگ یا دھواں انہیل کرتا ہے تو اس کو تو کوئی اوائڈ کر ہی نہیں نہ سکتا، یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے.
لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ایک بندے نے امرود کاٹا اور اس میں کیڑے نکلے اور وہ کہ جی میں نے اتنا دھواں تو اندر لیا تھا، پتہ نہیں کتنے بیکٹیریاز بھی گئے ہوں گے، تو میں یہ کیڑوں والا امرود بھی کھا لوں؟ نہیں. یا میرے کھانے کے اندر لال بیگ نکل آیا تو پتہ نہیں کتنے بیکٹیریا اندر جاتے ہوں گے تو یہ بھی کھا لوں؟ نہیں، یہ چیز نہیں ہے. یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں. کیا حق جان کر حق پر ڈٹ جانا چاہیے چاہے میری جان بھی چلی جائے؟ یہ تو جنرل سوال ہے نا. پتہ نہیں آپ کس حق کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. کہیں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کہیں جی میری جان بھی جائے تو میں نے تو یہ کر کے ہی رہنا. تو یہ تو ایک جنرل بات ہے نا. اسپیسیفک کوئی بات لکھی ہوتی تو میں کہتا کہ وہ کس لیول کی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو ڈٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو میں حسن ثانی رکھتا ہوں کہ اس سے مراد ہے عقیدہ توحید، تو بالکل وہ تو واضح حدیث ہے. ابن ماجہ کے اندر ابو درداء کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی چڑھا دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو بنیادی چیزیں اس کو آپ کریں، لیکن معاملات کو حکمت کے ساتھ لے کے چلیں. مجلس 50 دیکھ لیں، اس میں نے سب کچھ ریکارڈ کروا دیا. میرا چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں ایک ہی مسجد ہے. مجھے مسجد کے امام صاحب کی حرکتیں نہیں پسند، اور وہ اللہ اور نبی الاسلام کو اکثر برابر کہہ جاتے ہیں. نہیں اس طرح ڈائریکٹلی تو نہیں کہتے ہوں گے کہ برابر ہیں، اللہ کا بندہ ہی مانتے ہوں گے، لیکن اٹ سیمز لائک دیٹ. یہ ہوتا ہے، یہ حقیقت بات ہے. کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اگر آپ کا دل نہیں مانتا کوئی اور مسجد چوز کر لیں، اور اگر کوئی اور مسجد نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہوگا. نماز آپ پڑھ لیں گے. میں یو کے میں رہتا ہوں اور پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. وہاں پر پوری قیمت پر پراپرٹی خرید نہیں سکتے اور قسطوں میں قیمت ادا کرنی پڑتی. قسطیں دینا سود ہے؟ قسطیں دینا کوئی سود نہیں ہے. قسطوں کا معاملہ سود کے ساتھ کرنا وہ غلط ہے. قسطیں دینا تو کوئی سود نہیں ہے. تو بہت بڑی نیکی ہے کہ ادھار آپ قسطوں میں اتار رہے ہوں. قسطوں کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. آپ جن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ ایکسپلائٹ نہ کر رہے ہوں کہ وہ سودی کام نہ کر رہے ہوں، تو ان کے ساتھ آپ نہ کریں. اسلامک بینک کے ساتھ کریں. یو کے میں تو اسلامک بینک موجود ہیں، قسطوں کا کاروبار کریں ان سے. جب نبی الاسلام پر قرآن نازل ہوا تو اس وقت نبی الاسلام غار حرا میں تھے. سوال یہ ہے کہ نبوت سے پہلے نبی الاسلام پر قرآن بھی نازل نہیں ہوا اور نماز بھی نہیں تھی، تو نبی الاسلام غار حرا میں کون سی عبادت کرتے تھے؟ کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، بس غور و تفکر کے لیے. وہ بخاری مسلم موجود ہے. جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو اس سے پہلے آپ بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے. اچانک آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی. ظاہر ہے وہ پورے غیبی معاملات ہو رہے تھے نا. مسلم شریف میں آتا ہے اسی دوران حضور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. اب ظاہر ہے ایک پتھر آپ کو سلام بھیج رہا ہو تو آپ کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری واقعات ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا تھا نا. وہ آپ نے ایکسپیرینس آپ کے گھر میں نہیں کروانا تھا، غار میں کروانا تھا. وہ یہ نہیں ہے کہ حضور کوئی پچھلے 10-15 سال سے غار میں جا کے کوئی تپسیا کر رہے تھے تو 10 سال کی کوئی محنت رنگ لے آئی ہے. ایسا نہیں ہوا. وہ چند دن پہلے ہی گئے تھے اور وہ اللہ نے ان کو گائیڈ کیا کہ اچانک، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اچانک ایسا ہوا کہ آپ وہاں جانا شروع ہو گئے. وہ یہ سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا. باقی ساری غیبی چیزیں آپ نے مانی گی تو بہت چھوٹی چیز ہے. حضرت جبرائیل کو دیکھ لینا، شب معراج کا سفر. چلے کو معراج کو نہ بھی مانے منکرین احادیث، زمینی سفر تو سارے مانتے ہیں جو قرآن میں ہے. بیت اللہ سے مسجد اقصی جو 40 دن کا سفر تھا، ایک رات میں کر کے واپس بھی آ گئے. یہ تو سارے مانے ہوئے ہیں نا. تو یہ سب کچھ ایکسپیرینس ایک ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس ہے. تو ظاہر ہے کہ انبیاء کے ساتھ اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے لائی ہیں، ایک دن کا بچہ، اور وہ کہہ رہا ہے جی مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں پیغمبر ہوں، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا. اب یہ ایک دن کا بچہ یہ باتیں کرتا ہے؟ تو ایک غیبی معاملہ تھا. یہ بھی غیبی معاملہ ہوا. اور اس میں جو آپ کے لیے پھکی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ختیجہ حضور کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ کے بابے جو ہیں وہ کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے. حضور ایک دن کے لیے بھی اپنا جو ہے نا کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. اب آپ دیکھ لیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اگر حضور ٹفن میں کھانا لے کے جاتے تھے تو یہ بابے کس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ کھاتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں جی وہ ایک پیر وہاں بیٹھا ہوا تھا جی، وہ ننگا مر گیا. وہ کہتے ہیں جی بابا درکا جی 30 سال تک کچھ کھادا پیتا نہیں ہے. اس کے نیچے ہی ایک بندے نے کامنٹس کیے کہ میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے اس کو
درجنوں نہیں سینکڑوں دفعہ کھاتے پیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارے بابے لے کے آؤ نا میرے کول. جڑے اڈنے والے نے انہوں نے میں مینار پاکستان تو سٹاں گا. ہاں جڑے پانی ترنے والے نے انہوں نے میں کشتی سوار کر کے جیل میں جڑا نا پرلے بیلے والے پاسے لے کے جاواں گا. ہاں اتوں موندا کرواواں گا انہوں نے. جڑے بھوکے پیاسے رہن والے نے انہوں نے بھی میں انہوں کا بھی بندوبست کرنا وا. ہاں تو جڑے سمندر روکنے والے وہ بھی لے کے آؤ. انہوں نے میں پانی پلا کے نا تو پھر انہوں نے کہنا ہوں روک کے دسو. ہاں سینہ بسیلہ علم کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہے نا انہوں نے بزرگوں نے حکایات اولیاء میں. ٹھیک ہے نا جی, چھوڑ دو میری زبان نہ آپ کھلوائیں. سینہ بسینہ علم کیا ٹرانسفر؟ سینہ بسینہ کوئی علم نہیں ہے جی. علم وہی ہے جو قرآن و سنت میں. اس پہ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں, حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم. وہ جو بخاری کی ایک حدیث کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 علوم سیکھے, ایک تمہیں بیان کر دیا, دوسرا کروں تو تم میری گردن کاٹ دو. وہ کہتے ہیں وہ معرفت کا علم ہے. ہم کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ تمہارے کسی معرفت کے سلسلے میں نہیں آتے. رافضی جو ہیں وہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں اور صوفیوں کے کسی سلسلے میں نہیں آتے, اور دونوں کا یہی دعویٰ ہے. رافضی بھی کہتے ہیں سینہ بسینہ علم ہے اور صوفی بھی کہتے ہیں. یہ انسان اس وقت کہتا ہے جب اسے یہ پتا ہو کہ قرآن و سنت ہمارے خلاف ہے, پھر وہ سینہ بسینہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو سینہ بسینہ بھی کوئی علم ہوگا, لیکن کوئی ایسا علم تو سینہ بسینہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کے خلاف ہو, ورنہ وہ شیطانی علم ہے نا. مان لیں سینہ بسینہ, مان لیا, لیکن اس کے اپوزٹ تو نہیں ہم مان سکتے, وہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے والے سے جو وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کرتے ہیں, میں نے اس کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے تخت بلقیس والا واقعہ اس کے اوپر وہ میں نے تسلی کی ہوئی ہے. علم لدنی کے اوپر 10 سال پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی 55A مسئلہ, اور پھر بعد میں جو یہ ریکارڈ ہوئی ہے مجالس کے اندر حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم, وہ آپ دیکھیں. اور سینہ بسینہ علم بھی اس میں لکھا ہوا ہے, میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے. سینہ بسینہ کے حدیث میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے گروی رکھی تھی حضور کی زرہ. جی ہاں, عام طور پر